أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور اس دنیا میں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی مشہور آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارة عليها ملائکۃ غلاظ، اس لیے کہ جہنم میں ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور ایسے فرشتے مقرر ہیں، سخت قسم کے فرشتے، اللہ کے حکم سے وہ جہنمیوں کو عذاب دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جہنم سے میں بھی بچ جاؤں، میرے گھر والے بچ جائے، سارے فیملی ممبران جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہی تصور، یہی عقیدے کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ اسی وقت ممکن ہے جب گھر کے سرپرست دیندار ہو، ان کے اندر دینداری ہو، جب وہ تربیت کرنے والے ہو، اپنے بچوں کی فکر کرنے والے ہو، اور اپنے بچوں کے معاملے میں دینی لحاظ سے سوچنے والے ہو۔ یاد رکھو کہ سماج اس وقت سدھرتا ہے جب خاندان سدھرا ہوا ہو۔ جب خاندان سدھرا ہوا ہو تو سماج بھی سدھر جاتا ہے، لیکن جب سماج سدھرا ہوا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں خرابی ہے، خاندان میں جو تربیتی ہونی چاہیے وہ چیز نہ رہی۔ جب خاندان میں بگاڑ ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بگاڑ ہے۔ گھر کے اندر کیوں بگاڑ ہے؟ اس لیے کہ میں بھی اور آپ بھی باپ ہونے کی حیثیت سے وہ ایسی تربیت نہیں کیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تربیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو معاشرہ، خاندان، گھرانہ اسی وقت بدلتا ہے، اسی وقت ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اسی وقت وہ نیک اور صالح معاشرہ، خاندان، گھرانہ کہلاتا ہے جب اس گھر کی صحیح طریقے سے تربیت ہو اور اس گھر میں دینداری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جگہ جگہ پر بچوں پر خاص دھیان دینے اور برائی کو دور کرنے، گناہ سے روکنے کی خاص تعلیم دی ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے لازمی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، سب کچھ آپ نے سکھا دی، فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی۔ اللہ تعالی ہم کو آگاہ کر رہا ہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو ڈرو، بچو جہنم سے۔ کب ممکن ہے؟ جب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو شرک سے بچاؤ گے۔ آج ہر جگہ پر شرک کا ماحول ہے، مزار پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، کتنے جھنڈے، یہ سب ماحول آپ دیکھتے ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ان پر لازمی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شرک سے روکیں اور شرک کے نقصانات اور خطرناکی سے آگاہ کرے۔ جو مقام، جو بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں بھی اور آپ بھی سوچ کر دیکھیں
ہم میں بھی اور آپ بھی کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو بتائے ہوں گے عقیدہ توحید کے بارے میں. سوچ کر دیکھیں, ابراہیم خلیل اللہ تو دعا کرتے ہیں وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے تو بچا لینا, اور میری نسلوں کی تو حفاظت کرنا, کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بچوں کے لیے بہت جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں, پراپرٹی بینک بیلنس چھوڑ کر جاتے ہیں, لیکن افسوس ہے افسوس ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھا کر نہیں جاتے. بہت افسوس ہوتا ہے ایسا باپ جو عقیدہ توحید کے لیے جیتا تھا مرتا تھا, اور ایسے گھرانوں میں شرک کے اڈے پائے جاتے ہیں, ایسے گھرانوں میں بچے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تعویذ ہے, گلے میں تعویذ ہے, جبکہ ان کی باپ کی حیثیت عقیدہ توحید کے لحاظ سے کیا تھی اور ان کے خاندان کی حیثیت کیا تھی, پورے کے پورے عقیدہ توحید میں اتنے مضبوط تھے, لیکن آنے والی نسلیں شرک مبتلا ہو کر بدنام ہو رہی ہے اور جہنم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خاص نصیحت کرے, وصیت کرے, پوری زندگی عقیدہ توحید پر قائم رہنے, اسی کے لیے جینے, اسی کے لیے مرنے کی خاص وصیت کرے. یہ میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے لحاظ سے. عقیدہ کی اصلاح کے بعد خاص تاکید نماز کی تاکید ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے وہیں پر تم نماز کی تعلیم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ ابناء بلغ 7 سنین, 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو, اور 10 سال پر بھی نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز نہیں تو کیا فائدہ زندگی میں, نماز نہیں تو زندگی میں کیا فائدہ. آج ہم لوگ اس کو سیکنڈ نمبر پر کر دیں نماز کو. ہمارے نزدیک ڈیوٹی اہم ہے, ٹریولنگ اہم ہے, بزنس اہم ہے, جاب اہم ہے. ہم لوگوں کو نماز کی اہمیت نہیں ہے. آپ سوچ کر دیکھیے آپ کتنی مرتبہ بچوں کو نماز کی تعلیم دیے ہوں گے. اللہ کے واسطے اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے, اسی میں سکون ہے, اسی میں چین ہے, راحت ہے. اگر یہ نہیں تو زندگی میں کبھی آپ سکون نہیں پا سکتے. تو عقیدے کے بعد, نماز کی اصلاح کے بعد بچوں کو اخلاق بتائیے, بات کرنے کا سلیقہ سکھائیے. آج افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے 5 سال کے, 6-7 سال کے, ایسی گالیاں ہی گلی گلی میں وہ گالیاں دے کر پھر رہے ہیں, اور پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے, پتا چل جاتا ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غفلت میں ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں بچوں کے سلسلے میں. اپنے بچوں کے اخلاق کو بنائیے, بچپن ہی سے ان کے اندر شکر گزاری, وفاداری, امانت داری, احسان مندی, کیا کیا صفات ہیں سبحان اللہ, وہی سکھائیے. واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس معصوم کلیوں کے دل میں اگر آپ یہ صفات, اخلاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی کی باتیں بٹھا دیں گے, یہی بچے آگے بڑھ کر گھر کو سنبھالنے والے ہیں, اور ان کے اخلاق سے ہی خاندان سنورتا ہے, سدھرتا ہے. جب خاندان سنورے گا, گھرانے کی بھی عزت ہوگی, اور اس کی بات ہی کچھ اور ہے, چین اور راحت, سکون کی, امن کی زندگی کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کی خاص اصلاح کریں اور ان کی تربیت پر خاص توجہ دیں. بہت بڑا چیلنج ہے ماں کے سامنے, باپ کے سامنے, آج کے نسلوں کو لے کر بہت کٹھن مرحلہ ہے, جہاں پر پوری کی بستی, پورا معاشرہ جھوٹ پر مبنی ہو, اور اس دور میں امانت داری سے تجارت کرنا بہت کٹھن چیلنجز. سچوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا آسان ہے, لیکن جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا یہ بہت مشکل کام ہے. ایسے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. آپ جتنی بھی توجہ دیتے ہیں گھر کے اندر تک آپ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں بچوں کو کہ ہمارا بیٹا ہماری نظروں کے سامنے گھر میں اخلاق سے رہتا ہے اور بہت ہی باادب ہے, لیکن گھر کے باہر کی زندگی کیا چل رہی ہے باپ اس سے غافل ہے. یہی تو آج افسوس ہے. اتنا اعتماد, میرا بیٹا گھر میں بہت اچھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بھی وہ اچھا رہے گا, ایسا نہیں ہے. آپ گھر کی حد تک گارنٹی دے سکتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, لیکن باہر کی زندگی کیسے اسے متاثر کرتی ہے, کیسے بچے بگڑ جاتے ہیں, غلط صحبتیں, پتہ نہیں کب کس سے متاثر ہو جائے اور زندگی برباد کر لیں. بستی میں رہتے ہیں تو بچے صحیح رہتے ہیں, لیکن جب نکل کر اطراف اکناف کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی اخلاق کی بربادی اور جو کچھ ان کے اندر غلط عادتیں ہیں وہ سب واضح ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے.
تو اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ نے صحیح طریقے سے بچپن ہی سے ان کو خاص تعلیم دے کر ان کی تربیت کی ہے تو واقعتاً آپ قابل مبارکباد ہیں، اور اس سلسلے میں خاص دعا کیجئے اور توجہ دیجئے، اللہ رب العالمین سے بار بار یہی دعا کیجئے، اللہ میرے بچوں کی اصلاح فرما دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری بھی اصلاح کر دے، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے دعا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، برائی کو کیسے ختم کریں، برائی کو کیسے دور کریں؟ پہلی چیز یاد رکھیے کہ جب بھی ہمارے دلوں میں خیال آئے، جسے ہم وسوسہ بھی کہتے ہیں، اس وسوسے کو وہیں پر ختم کریں، اگنور کریں۔ اگر یہ وسوسے، یہ خیالات ارادے میں بدل جاتے ہیں تو برائی کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ وسوسوں کو آپ آگے بڑھاتے ہیں، یہ وسوسے، یہ خیالات ارادے کی شکل میں بدل جاتے ہیں، اور جب ارادے کی شکل میں بدل جائے تو فوراً وہ گناہ کرنے پر آدمی آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب پختہ ارادہ مضبوط عزم کر لے تو گناہ کرنے میں کوئی دیری نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جیسے گناہ کا خیال آئے، وسوسہ آئے، فوراً وہیں پر اسے روک دو، اسے زیادہ اہمیت نہ دو، اس وسوسے کو ارادے میں تبدیل نہ کرو۔ شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا؟ اسی وسوسے سے، اسی خیالات سے۔ اللہ کہتا ہے کہ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسے ڈالا اور کہنے لگا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیوں اس درخت سے منع کیا تمہیں؟ اس لیے کہ اگر تم اس جنت کے پھل کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے منع کیا۔ شیطان کے وسوسے میں دونوں آ گئے، دونوں نے پھل کھا لیے، نتیجے میں جنت سے نکال دیے گئے۔ میرے بھائیوں، شیطان کی پوری کوشش ہے کہ پہلے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈال کر اس کو ارادے میں تبدیل کرتا ہے۔ جب ارادے مضبوط ہو جائے آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خاص نوجوانوں سے کہوں گا کہ جب بھی ایسے دور میں جہاں پر آپ ہر طرف برائی برائی دیکھتے ہیں، وسوسے کا پیدا ہونا بہت ہی آسان ہے شیطان کی جانب سے، ایسے میں آپ اللہ سے رجوع کیجئے، دعا کرتے رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے کثرت سے، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس کثرت سے تلاوت کیجئے، اور اسی طریقے سے ابا وضو رہیے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اور برائی سے روک دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، اپنی اصلاح ہو یا اپنے گھر والوں کی اصلاح ہو، ان کی اصلاح کے لیے ہم دیکھیں کہ برائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، برائی کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس پر خاص توجہ دیں گے برائی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ام الخبائث، خبیثوں کی ماں کہا گیا۔ جب شراب کسی کی زندگی میں آ جائے، ایک شرابی کو آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں، شراب پیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ ایک شرابی چور ہوتا ہے، ایک شرابی زانی ہوتا ہے، ایک شرابی ظالم ہوتا ہے، کیا کچھ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا۔ تو لہٰذا برائی کی اس جڑ کو پہچانیے اور اس کو ختم کیجیے، اور جن کی زندگی میں یہ برائیاں ہیں وہ کیا کچھ انجام دیتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بستی میں بہت سے لوگ بھی چھپ چھپ کر بھی شراب پینے والے بھی موجود ہیں۔ یہ کہیں اور دور سنتے تھے، لیکن اچھے اچھے نوجوان گھرانے کے لڑکے بھی اس طرح کی عادت میں ملوث ہیں۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اسے ختم کریں۔ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کا قصہ ذکر کیا کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک دیندار آدمی کو بار بار ورغلایا، پھسلایا، لیکن وہ بچتے رہے اور اس کے اس پکڑ سے دور جاتے رہے۔ لیکن ایک دن کسی بہانے سے اس نے بلایا تھا، وہ اس کے پاس گئے، اس نے بند کر لیا کمرہ اور اس نے کہا کہ تم یہاں سے ہرگز بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ تم برائی نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ یا تو تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یا نہیں تو تم، دوسرا آپشن ہے کہ تم شراب پیو، تیسرا آپشن ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو، تین میں سے ایک کرنا ہوگا۔
تم نہیں کرو گے تمہیں جانے نہیں دوں گی. بہت اصرار کی اس نے اور ان پر اس نے پریشر ڈالا تھا. تو وہ دیندار اس نے دیکھا کہ میں تینوں میں سے شراب پی لیتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ کم اس سے مجھے گناہ ملے. تو وہ صاحب شراب پی جاتے ہیں. جیسے ہی شراب پیے تو عقل ماری جاتی ہے. شراب پینے کے بعد ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کے ساتھ بدکاری بھی ہو گئی. وہ اپنی اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیے اور اس بچے کو بھی قتل کر دیے. بتانا یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک برائی اس کے اندر کتنی جنم لیتی ہے, کتنی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ام الخبائث یا اسی طریقے سے وہ گناہ جو گناہ کی جڑ ہے اس کو پہچان کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تیسری بات, آج گناہ میں زیادہ ملوث اس لیے بھی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر جیسے شرم و حیا ہونی چاہیے وہ شرم و حیا ختم ہوتی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. ایک صاحب دوسرے صاحب کو نصیحت کر رہے تھے, اتنی زیادہ شرم مت کرو. اللہ کے نبی سے فرمایا دعہ, چھوڑ دو انہیں, فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر, کہ حیا خیر ہی لاتی ہے. یعنی جب انسان کے دل میں حیا ہو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, بہت سی اچھی خوبیاں اس کے دلوں میں جنم لیتی ہے. حیا دل میں ہو اور اس کا اظہار آدمی کے اخلاق سے, اس کے چہرے سے, اس کی آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے. آنکھیں بتا دیتی ہے, اور آنکھوں کا غلط استعمال, ادھر ادھر آنکھیں دوڑانا, گندی چیزوں کو دیکھنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں شرم و حیا ختم ہو چکی. اللہ حفاظت کرے. آج کے اس موبائل کے دور میں جہاں ہم جتنے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ انسٹاگرام کی ہو یا فیس بک یا اسی طریقے سے یوٹیوب, جتنے بھی سوشل میڈیا کمیونیکیشن میڈیا ہیں, آج ایسے ایسے گندے ویڈیوز ہمارے نظروں کے سامنے آتے ہیں. ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں, ہمارے اندر وہ شرم و حیا غیرت نام کی چیز ہی نہ رہی, دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی. اس لیے ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو دل میں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا, اس برائی کو ہم برائی نہیں سمجھتے اور ہم اس کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں. یہی کیفیت ہمارے اندر آ گئی ہے. اللہ حفاظت کے میرے بھائیوں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. نظروں کو آپ ایسے بے لگام چھوڑ دیں گے, ہر گزرنے والی کو دیکھتے رہیں گے, ہر ویڈیوز کو آپ واچ کرتے رہیں گے, ایک نہ ایک دن ضرور آپ اس برائی مبتلا ہوں گے اور شرم و حیا نام کی چیز آپ کے اندر ختم ہو جائے گی. اس لیے اس پر خاص توجہ دیں, تبھی آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں جب آپ اپنے دل میں شرم و حیا پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک مخنث جو مرد بھی نہیں عورت بھی, نامرد کہہ سکتے ہیں اسے, ایک الگ جینڈر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں موجود تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عبداللہ موجود تھے. یہ مخنث آیا اور کہنے لگا, اے عبداللہ, میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اگر طائف فتح ہو جائے تو وہاں پر غیلان کی ایک لڑکی ہے, اور اس لڑکی کے اندر جو اس کے جسم کی ساخت وغیرہ وہ بیان کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے, فوراً کہا کہ نکال دو اس مخنث کو مدینے سے, جو کہ ایک لڑکی کے بارے میں وہ ان کے پاس آ کر کہہ رہا ہے. غیرت بھی نہیں اس کے اندر, شرم و حیا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے سے نکال دیا. کہا کہ تجھے داخلہ ممنوع ہے, کہ ایک مسلمان لڑکی کے سٹرکچر کو تو دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت نہیں کیا. طائف کی لڑکی کا ذکر ہے تو نبی اسے بھی برداشت نہیں کیے. یعنی شرم و حیا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کر دیا تھا اس کو کہ کوئی بھی عورت اس کے سامنے بھی نہ جائے. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ کچھ عورتیں ہی دوسرے عورتوں کے سامنے نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھے گی تو اس کے شوہر کے پاس جا کے اس کی ساخت, اس کی خوبصورتی ذکر کرے گی, اس کا دل خراب ہوگا اور اس کی سوچ خراب ہوگی. تو اسی لیے ہر عورت کے سامنے زینت کا اظہار نہ کرے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو دوسروں کی اس حسن کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، شریعت نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا. یہ شرم و حیا کے خلاف بات ہے. تو میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اپنے نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو شرم و حیا کی خاص تاکید کرے، خاص تعلیم دے. آج یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اسی وجہ سے آج رشتے کی بات آتی ہے، لڑکے یا ہو یا لڑکی، ماں باپ بہت مشکل سے اچھے گھرانے میں رشتہ طے کراتے ہی لڑکی کہتی ہے کہ میں اس گھر میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جسے میں پسند کرتی ہوں. اگر تم میری شادی اس لڑکے سے نہیں کراؤ گے تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، یا نہیں تو میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی. ماں باپ کو ناراض کر کے، خاندان کو ناراض کر کے آج کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی رچاتی ہیں، شادی کرتی ہیں بہت ہی مجبوری میں، عزت کی خاطر ماں باپ اس کو منظور کر لے کر اور باقاعدہ شادی کرا دیتے ہیں. لڑکوں کی بھی حالت اکثر یہی ہے. اللہ حفاظت کرے. سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں یہ شرم و حیا نام کی چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس پر خاص توجہ دیں، اپنے نسلوں کو خاص تاکید کرتے رہیں اور خاص تعلیم دیتے رہیں، اور اس سلسلے میں نرمی کا معاملہ اختیار کریں. سختی ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کبھی اصلاح نہیں کر سکتے. یاد رکھو کہ جو آدمی جتنا بگڑا ہوا ہے، اسے جتنا دور جائیں گے تو کیسے اصلاح ہوگی؟ آپ اسے ہمیشہ نفرت کرتے رہیں گے اور اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے تو آپ کبھی اصلاح نہیں کر سکتے. بگڑے ہوئے انسان کے اس گناہ سے ہمیں نفرت ہے، لیکن اس سے نفرت ہمیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے ڈاکٹر کو اس مریض سے نفرت نہیں، بلکہ اس مریض کی بیماری سے نفرت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس بیماری کو کیسے دور کروں. ایسا نہیں کہ اس مریض کو ہی نفرت کر کے اسے ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ایک اصلاح کرنے والے، تربیت کرنے والے باپ، تربیت کرنے والی ماں اپنے بچوں کی اصلاح ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز سے سمجھایا کریں. ایک دوست دوسرے کی اصلاح کرے، اسے قریب کر کے اسے آہستہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھائے، اور فوراً پہلے ہی فرصت میں اسے کہہ دے کہ آج سے تیری میری دوستی ختم ہے، کیونکہ تیرے اندر یہ برائی ہے، تیری سے میں بات چیت نہیں کرتا، دور ہو جا کر. آپ کیسے اصلاح کر سکتے ہیں اسے؟ تو لہٰذا ہم کو اصلاح کا طریقہ بھی، سلیقہ بھی ہونا چاہیے. ہم تو بس بھڑک جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، وہ آدمی سدھرتا نہیں یہ بول کر ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محمد، آپ نرم ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ صحابہ کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا، یہ جو اطراف میں رہنے والے صحابہ کبھی کے دور ہو جاتے. آج دیکھیے جو جتنا سخت مزاج معاشرہ میں ہوتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، بھڑکتا ہے، اور اس کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے، معاشرہ اسے الگ کر دیتا ہے، کبھی اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے. اور ایسا آدمی ہزار بھی نصیحت کرے، اس کی بات کو سننے کے بھی تیار نہیں، کیونکہ رویہ خود سخت رویہ، لہجہ خود سخت لہجہ، جس میں نفرت کی بات ہے، جس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی بات ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کو قریب کر کے اچھے انداز سے، نرمی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ سمجھائیں. یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ آج دن بدن گھرانوں کی حالت، خاندان کی حالت، بستی کی حالت بگڑتے چلی جا رہی ہے. اللہ حفاظت کرے. 40% گھروں کے نوجوان ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور اس بات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راتوں میں کتنے لوگ بس اسٹینڈ سے لے کر آخر تک، کتنا بڑا مجموعہ ہے، کتنا بڑا گروپ ہے. اللہ حفاظت کرے. میں بار بار پوچھتا ہوں ماں باپ سے کہ ذرا بھی ان کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ بیٹا تو پیسہ دے دیتا ہے، خاموش کرا دیتا ہے. پیسہ کہاں سے کماتا ہے، کیسے حاصل کرتا ہے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں. حرام دھندے، حرام کے پیسوں سے عالیشان گھر تو بنا لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ. حالانکہ ایک ایک اینٹ بھی
گواہ ہے کہ سب حرام کے پیسوں سے بنائی ہوئی عمارت ہے، حرام کے پیسوں سے پلنے والے جسم، حرام کے پیسے اپنے بچوں کو، بیوی کو کھلا رہے ہیں، اور ماں باپ کو ذرے بھی فکر نہیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی، پوچھنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو اس نے بہت کچھ دلا دیا، جو پوچھے وہ دے دیا، بس باپ خاموش ہو گیا، کبھی پوچھتا نہیں باپ تو کہاں سے کماتا ہے، اتنے پیسے کیسے آ گئے، تو کچھ بھی، تیرے پاس کچھ بھی صلاحیت نہیں، تو کیسے آگے بڑھ گیا؟ 2-3 سال کے اندر آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے شارٹ کٹ طریقے سے حرام دھندے کما کے، گاڑی، بنگلے، اور ہفتے ہفتے ابراڈ کی ٹریولنگ۔ یہ میں دور کی نہیں، اپنی بستی کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کتنی برائیاں ہیں، ڈرگس میں کتنے نوجوان مبتلا ہیں، راتوں رات چھپے چھپے دوسروں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ آج 50%، 40% گھروں میں ڈرگس پہنچ چکا ہے۔ آج کے بچے اسی لت میں، اسی نشے میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے میرے بھائیوں۔ صرف آپ اتنا کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیدھے بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاتے پھریں، آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے۔ یہ فتنے کے دور میں بہت بڑی بات ہوگی، اسی لیے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک باپ کوشش کرے میں اپنے بچوں کو کیسے اصلاح کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کے اندر سدھار کیسے لا سکتا ہوں، اور ماں سوچے کہ میں کیسے بچوں کو تربیت کروں، کیسے دیندار بناؤں۔ تو لہٰذا اس پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس تو عجیب معاملہ ہے، جو آدمی اصلاح کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ خیر کے کام، اور جو اچھا کرتا ہے اسی کی برائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کے پیٹ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور کتنے علماء ہیں جو خدمت کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی تو عجیب بات ہے کہ جہاں بھی گروپ جم جاتی ہے، علماء کے خلاف غیبتیں کرنا، برائی بیان کرنا، ان کے خلاف کیا کیا باتیں بنانا، کیا کیا بولنا، یہ سب آسان ہوتا ہے، لیکن فیلڈ ورک میں اتر کر جب کام کرے تو پتا چلتا ہے کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے اصلاح کے لیے، سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے، اور قوم کے سامنے صحیح بات بتانا یہ کتنا بڑا چیلنجز ہوتا ہے۔ لیکن ہم بس کنارے بیٹھ کر تقریر کر دیتے ہیں، اور جو اصلاح کرتے ہیں انہیں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میری بھی اور آپ کی بھی، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرے، اسی میں نجات ہے، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے تاکہ ہم ماحول کو، گھرانوں کو، خاندان کی اصلاح کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک رکھے، دین پر رکھے، خیر پر رکھے، ایمان پر رکھے۔ اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں میں، نسلوں میں عقیدہ توحید بٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ایمان کی موت دے، ایمان پر رکھے، ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برفع رب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ معزز بھائیوں کہ ہم سب رجب کے مہینے میں ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ 27 رجب کو معراج کا سفر ہوا۔ معراج کا سفر حق ہے، حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کے حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق اس جانور میں سوار ہو کر مسجد اقصیٰ گئے تھے، وہاں پر نبیوں کی امامت کی، پھر اس کے بعد 7 آسمان کا سیر کیے، اللہ سے گفتگو کیے، اور اسی سفر میں نماز جیسی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ ہم کو بطور تحفہ عطا کیا۔ لیکن یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تاریخ لکھنے والوں کے درمیان اختلاف ہے، مختلف روایتیں ہیں، کبھی ربیع الثانی کہا جاتا ہے، کبھی رجب کا مہینہ، ایسے بہت سارے اختلافات ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا، لیکن 27 رجب کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا، خاص نفل نمازیں پڑھنا، خاص ذکر کرنا،
راتوں کو بیدار ہونا، شب معراج کے نام سے منانا، ایسی کوئی روایت نہیں. یہ سب بدعت و خرافات کے کام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا. یہ سب بات کے لوگوں نے ایجاد کر لیے. سوشل میڈیا میں آج کل بہت کچھ پھیلایا جاتا ہے. 27ویں رجب کے نام سے بہت ساری عبادتوں کی تلقین کی جاتی ہے. یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو غلط راستے دکھا رہے ہیں، جہنم کی دعوت دے رہے ہیں. ایسے بدعت و خرافات سے خود کو، اپنے گھر والوں کو بچائے رکھیے. ہمیں عقیدہ توحید پر، سنت رسول پر چلنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. یہی میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی برائی سے دور رکھے. آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.